حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں شہر سدوم میں بھیجا گیا۔ یہ شہر بہت خوشحال تھا مگر لوگ برائی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت کا حکم دیا۔ سدوم ایک بڑا اور آباد شہر تھا، وہاں کے لوگ مالدار اور طاقتور تھے مگر ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں تھی۔ دنیا کی چمک نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو اور برائی سے باز آؤ۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا اور منہ پھیر لیا۔ اس قوم میں ایک خاص برائی پھیل چکی تھی، مردوں نے مردوں کے ساتھ بدکاری شروع کر دی تھی۔ یہ ایسا گناہ تھا جو پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ فطرت کے خلاف یہ عمل سراسر ظلم تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ راستہ ہلاکت کا ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، توبہ کرو اور اس گندگی سے نکلو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا، تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دو، تم ہم پر کیا حکم چلاتے ہو؟ اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ یہ ان کی ڈھٹائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اکیلے نبی تھے اور قوم بہت بڑی تھی۔ ان کے گھر والوں میں سے بھی کم لوگ ایمان لائے۔ ان کی بیوی بھی منافق تھی اور قوم کی ہمدرد تھی۔ یہ آزمائش بہت بڑی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس فاسق قوم سے نجات دے، میری مدد فرما اور ان پر اپنا فیصلہ نازل کر۔ اللہ نے یہ دعا سنی اور فرشتے بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں بھیجے۔ پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، انہیں بیٹے کی خوشخبری دی اور پھر سدوم کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ فرشتے سدوم جا رہے ہیں تو فکر مند ہوئے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے سفارش کرنا چاہی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب واپسی نہیں۔ فرشتے سدوم کی طرف چلے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ قوم انہیں دیکھ کر فتنہ برپا کرے گی۔ دل بے چین ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو چھپانے کی کوشش کی مگر خبر پھیل گئی۔ ان کی بیوی نے قوم کو اشارہ دے دیا کہ آج خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ یہ غداری تھی جو اس نے اپنے شوہر سے کی۔ قوم کے لوگ جوک تر جوک حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ وہ مہمانوں کے ساتھ برا کام کرنا چاہتے تھے۔ گھر کے دروازے پر ہجوم جمع ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قوم کو روکنے لگے۔ انہوں نے کہا، میرے مہمانوں سے دور رہو، یہ بہت برا کام ہے۔ مگر قوم نے دھکا دے کر اندر گھسنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ وہ بے بس محسوس کر رہے تھے۔ قوم کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبراؤ مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر انہوں نے قوم کی آنکھوں پر مار لگائی اور سب اندھے ہو گئے۔ قوم کے لوگ اچانک اندھے ہو گئے اور ٹٹولتے ہوئے واپس جانے لگے۔ وہ دروازہ بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ اللہ کی قدرت نے انہیں بے بس کر دیا۔ یہ عذاب کی پہلی نشانی تھی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اس بستی کو تباہ کرنے آئے ہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ فرشتوں نے کہا، صبح ہونے سے پہلے شہر چھوڑ دو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ جو بھی پیچھے رہے گا وہ عذاب میں شامل ہوگا۔ تمہاری بیوی بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو جگایا اور روانگی کی تیاری کی۔ دل بھاری تھا مگر اللہ کا حکم سر آنکھوں پر تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ چھوٹا سا قافلہ شہر چھوڑنے لگا۔ حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہر سے نکل پڑے۔ ان کی بیوی بھی ساتھ چلی مگر دل میں قوم کی محبت تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی جیسے کچھ چھوٹ رہا ہو۔ جب صبح کی پہلی روشنی پھیلنے لگی تو آسمان سے عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ کا حکم نافذ ہو گیا اور فرشتوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سدوم کی زمین کانپنے لگی اور چیخیں بلند ہوئیں۔ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ ہر پتھر نشان زدہ تھا اور ہر مجرم کے لیے مقرر تھا۔ سدوم کی گلیاں پتھروں سے بھر گئیں۔ ظالموں کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ پھر اللہ نے زمین کو الٹ دیا۔ جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا اور جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا۔ پوری بستی زمین میں دھنس گئی۔ یہ ایسی تباہی تھی جیسے پہلے کبھی نہ آئی۔ حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور عذاب میں شامل ہو گئی۔ اللہ کا حکم ٹوٹا نہیں، وہ وہیں ہلاک ہو گئی جہاں کھڑی تھی۔ غداری کا انجام سامنے آ گیا۔ سدوم کے ساتھ آس پاس کی بستیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ امورا اور دیگر شہر بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ پوری وادی ایک قبرستان بن گئی۔ کوئی مجرم بچ کر نہ نکل سکا۔ صرف حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں عذاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایمان والوں کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ ایمان ڈھال بن گیا۔
तबाही के बाद वहाँ एक गहरी झील बन गई जिसे आज बहीरा मुर्दार कहते हैं। ये दुनिया का सबसे नीचा और नमकीन समंदर है, इसमें कोई जानदार नहीं रह सकता। ये अजाब की निशानी है। कुरान मजीद में कौम लूत का वाक़या कई जगह बयान हुआ है। अल्लाह ने इसे इबरत के तौर पर बयान किया ताकि लोग सबक सीखें। यह महज तारीख नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस बस्ती पर पत्थर बरसाए जो गुमराहों के लिए थे। ये जालिम लोगों का अंजाम है जो अल्लाह की हदूद तोड़ते हैं, उनके लिए दुनिया में भी सज़ा है। हज़रत लूत का ये वाक़या हमें बताता है कि नबी अकेला हो तो भी हक बात कहना नहीं छोड़ता। उन्होंने सारी जिंदगी कौम को समझाया। सब्र और इस्तकामत नबियों की पहचान है। ये वाक़या याद दिलाता है कि अल्लाह का अजाब आता है तो रिश्ते काम नहीं आते। हज़रत लूत की बीवी नबी की बीवी थी, फिर भी बच न सकी। अमल ही आखिरी फैसला करता है हर हाल में। इस किस्से में मेहमान नवाजी का सबक भी है। हज़रत लूत ने जान खतरे में डालकर मेहमानों की हिफाजत की। इस्लाम में मेहमान का एहतराम फ़र्ज़ है और नबी ने इसे अमलन साबित किया। फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना अल्लाह की कुदरत की दलील है। वो हर रूप इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने पहले कौम को अंधा किया, फिर अजाब का काम मुकम्मल किया। अल्लाह के हुक्म में देर नहीं। जिस गुनाह की वजह से ये कौम तबाह हुई वो आज भी दुनिया में फैल रहा है। बाज़ मुआशरे इसे कानूनी हक कह रहे हैं मगर अल्लाह का कानून नहीं बदलता। क़यामत तक यही रहेगा। आज बहीरा मुर्दार के किनारे खड़े होकर देखें तो समझ आती है कि अल्लाह का अजाब कितना हकीकी है। ये ज़मीन आज भी मुर्दा है। अल्लाह की निशानियाँ आंखों के सामने मौजूद हैं। हज़रत लूत ने कभी उम्मीद ना छोड़ी और हर हाल में दावत देते रहे। ये हमें सिखाता है कि नतीजा अल्लाह पर छोड़ो और अपना फ़र्ज़ अदा करते रहो। कामयाबी सब्र के साथ आती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने इस बस्ती को निशाने इबरत बना दिया। जो आंखों वाले हैं वो देखें और समझें। हर दौर के लोगों के लिए ये किस्सा रहनुमाई का ज़रिया है। कौम लूत की तबाही महज एक पुरानी कहानी नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है जो हर उस कौम के साथ होती है जो हद से गुजर जाए। तौबा का दरवाज़ा खुला है मगर वक्त महदूद होता है। आखिर में यही सबक है कि हिदायत कबूल करो, अजाब का इंतज़ार मत करो। जो कौमें अल्लाह की नाफरमानी करती हैं वो मिट जाती हैं। कौम लूत की दास्तान हर दौर के लिए जिंदा सबक है।